الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. وقال في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني یفقہوا قولی. محترم معزز بزرگان دین، نوجوانان اسلام، ملت اسلامیہ کی ماں اور بہنوں، ہر طرح کی تعریف، بڑائی، بزرگی، کبریائی اللہ کے لیے لائق، اللہ کے لیے زیبا ہیں. اسی طرح ہر عیب سے پاکی و صفائی کے لائق اور قابل ذات اللہ عز و جل کی ہے، جس نے قرآن مجید میں سورہ الکہف کے اندر دو لوگوں کی مثال بیان فرمائی. میں نے مسنون خطبے کے بعد وہ دو میں سے ایک کا تذکرہ اور اس کی کچھ باتیں میں نے قرآن کی آپ کے سامنے پڑھی. ایک اس میں سے مومن اور ایک اس میں سے کافر ہے، اور کافر بھی ایسے ہیں، آپ پڑھیں گے، آج پڑھنے والے پڑھ چکے ہیں اور کچھ لوگ انشاءاللہ جانے کے بعد پڑھیں گے. وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ. آپ مثال بیان کیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو آدمیوں کی. یہ دو آدمی کون ہیں؟ آپ تفسیر پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا بنی اسرائیل کا واقعہ ہے یا پھر صرف مثال کو سمجھانے کے لیے اللہ عز و جل نے دو آدمیوں کا تذکرہ کیا ہے. ایک جیسے میں نے مومن کہا، ایک کافر، اور کافر بھی ایسا کافر جو اپنی دولت کے غرور میں مبتلا ہو کر، مدہوش ہو کر، مستقبل کی لمبی امیدوں میں کھو کر قیامت کا انکار کر رہا ہے. جملہ قرآن کا ایسا وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً، آپ یہ بھی پڑھیں گے سورہ کہف میں، وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً، کوئی قیامت آنے والی نہیں ہے. اس کا اردو معنی یہ ہے کوئی قیامت آنے والی نہیں ہے، یہی زندگی سب کچھ ہے. ایسا مدہوش کافر، اس کافر کو مسلمان نصیحت کر رہا ہے. وَلَوْلَا اِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ، کیوں نہیں جب اپنے باغ میں داخل ہوا، کھجوروں کا باغ، انگوروں کا باغ قرآن کہتا ہے، عنب کا تذکرہ، نخل کا تذکرہ قرآن میں ہے.
वलौला इद दखलत जन्नतक, क्यों नहीं जब तू अपने बाग में दाखिल हुआ, कुल्त माशा अल्लाह, क्यों ये नहीं कहा तूने माशा अल्लाह क्यों नहीं कहा, कुल्त माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये क्यों नहीं कहा कि जितनी भी ताकत है वो अल्लाह की दी हुई है, मेरा इसमें कुछ नहीं है, मेरा अपना कमाल कुछ नहीं है। ये एक मोमिन की नसीहत एक काफिर के लिए है। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, कुरान की इस आयत की रोशनी में उलमा इकराम ने कुछ बातें लिखी हैं। सबसे पहली चीज अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह ने कुरान मजीद की इस आयत की शरह बयान करते हुए उनका जुमला ये है, वलिहादा कहते हैं, वलिहादा क़ाल बादुस सलफ़, बाद सलफ बड़े बड़े उलमा ये कहते हैं, मन आजबहु शै, किसी को कोई चीज अच्छी लगे, किसी की भी, मिन हालिही औ वलदिही औ मालिही, किसी की हालत अच्छी लगे, पहले अच्छे नहीं थे आज अच्छे हैं, किसी का बेटा अच्छा लगे, वलद, किसी के बच्चे अच्छे लगे, औ मालिही, किसी का माल अच्छा लगे, तो सामने वाला उसे ये कहे, फल्यकुल माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, क्या बोले, माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। कितने बच्चे हैं माशा अल्लाह, अभी एसएसएलसी का रिजल्ट आया है, अल्लाह से मेरी दुआ है अल्लाह ये बच्चों की दुनिया और आखिरत दोनों कामयाब करे। रब्बना आतीना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। एक मोमिन यही है, दुनिया भी अच्छी चाहिए, आखिरत भी अच्छी चाहिए, और नार से बचना भी है, आग से बचना भी है। जब मुंबई में मैं रिकॉर्डिंग के लिए गया था, मुंबई में मेरे साथ दो और अच्छे मदनी उलमा भी थे, हमें एक ही जुमला कहा गया, एक मोमिन की जिंदगी ये कुरान की आयत है, एक मोमिन दुनिया में भी कामयाब होना चाहता है और आखिरत में भी कामयाब होना चाहता है, इसीलिए इस दुआ को जामिउद दुआ कहा गया है, जामे दुआ है। रब्बना आतीना, पूरे तवाफ में कोई दुआ साबित नहीं, आप जो चाहें दुआ पढ़ सकते हैं, मगर रुकन यमानी और हजर अस्वद के बीच में यह दुआ साबित है। अल्लाहु अकबर। रुकन यमानी और हजर अस्वद के बीच में यह साबित है, अल्लाहुम्मा रब्बना आतीना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। मेरी अल्लाह से दुआ है, सुभान अल्लाह। यहां सुन लीजिएगा, किसी की कोई चीज अच्छी लगे, माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, पढ़ने की आदत डालिएगा, पढ़ने की आदत डालिएगा। अल्लाह के रसूल ने कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी उम्मत में सबसे ज्यादा मौत जो होगी वो नजर बद से होगी। आप नबी की बात का इंकार नहीं कर सकते, आप अल्लाह के रसूल की बात का इंकार नहीं कर सकते। आप नजर लगती है, आदमी उससे बर्बाद होता है। अल्लाह के नबी के जमाने में एक सहाबी पानी नहा रहे हैं, गुस्ल कर रहे हैं, अल्लाह ने बड़ा अच्छा बदन दिया था, एक दूसरे सहाबी की निगाह पड़ी, और वो क्या कैसी निगाह पड़ी अल्लाह बेहतर जानता है, वो बेहोश हो गए, वैसे ही बेहोश हो गए। हदीस में आता है सिर्फ सांस चल रही थी, हाथ हिला नहीं पा रहे थे, पैर हिला नहीं पा रहे थे, सिर्फ सांसें चल रही थी। अल्लाह के रसूल से कहा गया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये ऐसा हो गया है। नबी आए और नबी ने आकर कहा, क्यों तुम लोग दूसरों को कत्ल कर रहे हो, कत्ल कर रहे हो। उसके बाद उनको वजू बनवाया गया, गुस्ल, वो पानी लेकर उन पे डाला गया, तरीका है, बाद में होश में आए। जी, लगती है नजर। एक पैगंबर अपने बच्चों से कह रहे हैं, बड़े पैगंबर याकूब अलैहिस्सलाम, या बनी अला तदखुलू मिन बाबिन वाहिद, ऐ मेरे बच्चों एक दरवाजे से मत जाओ। कुरान मजीद 13वां पारा सूरह यूसुफ, कुरान पढ़ रहा हूं। या बनिया, ऐ मेरे जिगर के टुकड़ों, जी हां, इसका माना यही है, मेरे प्यारे बच्चों, ला तदखुलू मिन बाबिन वाहिद, एक डोर से अंदर मत जाओ। भाई तो यूसुफ के हैं ना, खूबसूरत तो रहेंगे। हजरत यूसुफ अगर खूबसूरत हैं, उनके भाइयों में कम से कम थोड़ी बहुत तो खूबसूरती रहेगी। और अगर सारे 11 के 11 भाई एक साथ एक डोर में अंदर जाते हैं, तो बाप हजरत याकूब, अल्लामा इब्न कसीर कहते हैं, खशिया अलैहिम मलाइन। इब्न कसीर का जुमला है, बाप को नजर का डर हुआ। लगती है नजर,
اس لیے کوئی بھی چیز کسی میں دیکھیں انشاءاللہ تعالی یہ جملہ پڑھا کیجئے گا. عرب دنیا میں اللہ جزائے خیر دے، کچھ بھی ہو آج بھی خیر وہاں باقی ہے. میرا جملہ سنیے گا، کچھ بھی ہو آج بھی خیر ان میں باقی ہے. ہمارا مسئلہ ایسا ہے، ہمارا چھوٹا بھائی نماز نہیں پڑھتا، بڑا بھائی درگاہ کو جاتا ہے، خاندان کے بہت سارے لوگ گناہوں میں مبتلا ہیں. ہمیں ان کی فکر کم ہوتی ہے، عرب کی زیادہ ہوتی ہے. ہمارا یہی مسئلہ ہے. خاندان میں بیوی نماز نہیں پڑھ رہی ہے، صبح میں بچیاں نماز نہیں پڑھ رہی ہے، ہمیں ان کی فکر کم ہوتی ہے. اور سعودی کیا کر رہا ہے، کون اٹھ رہا ہے، کون بیٹھ رہا ہے، جتنا بھی ہو ان میں کچھ عادتیں ہیں. کوئی اچھی چیز دیکھے بارک اللہ وفیکم بارک جزاکم اللہ مشکور، کتنے اچھے اچھے الفاظ ہیں. بڑی بڑی چیزوں سے یہ لفظ بچا لیتے ہیں ہمیں. اللہ وہ عادتیں جو اچھی ہیں ہمارے اندر لے کر آئیں. دیکھیے یہ سنو، بعد السلف، کسی کے اندر بھی کوئی چیز تم دیکھو، اس کی حالت اچھی ہے، اس کا بچہ اچھا ہے، اس کا مال اللہ نے اس سے برکت دی ہے، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، وَهَذَا مَأْخُوذٌ مِّنْ هَذِهِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ، اور یہ اس آیت سے نکالا گیا ہے. اللہ اکبر. یہ آیت نمبر 30 پر 9 39 39 سورۃ الکہف سے علماء نے اس کو نکالا ہے کہ کسی میں کوئی اچھائی دیکھو آپ یہ دعا پڑھ دیا کرو، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. سیکنڈ، ایک حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہما راوی حدیث ہیں، اللہ اس کی بھی مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. کہتے ہیں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، من کثرت ہمومہ وغمومہ، جس کے بھی غم بڑھ گئے ہوں، کیا بڑھے ہوں؟ غمیں بڑھ گئے ہوں، درد بڑھ گیا ہو. کسی بھی مسلمان کا اگر غم بڑھ گیا ہے، درد بڑھ گیا ہے، تو اللہ کے نبی کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے میں نے ایک بار جمعہ کا خطبہ دیا تھا. آج کا جو موضوع میں جمعہ کا خطبہ دے رہا ہوں نا، 3 سال پہلے مسجد سلفیہ میں دیا ہوں. 3 سال پہلے مسجد، ہمیں تو گزشتہ جمعہ یاد نہیں، 3 سال پہلے کہاں یاد رہے جی. ہمیں گزشتہ جمعہ ہمیں یاد نہیں رہتا تو 3 سال پہلے تو ہنوز دلی دورس، وہ بہت دور کی بات ہو گئی. جی سنیے گا غور سے. کسی بھی مسلمان کا غم بڑھ گیا ہو، بہت درد ہو رہا ہو، یاد رکھو کیا کرنا ہے، پوری پیکٹ خالی کرنا ہے. ویٹ کر نہیں، عام حالتوں میں ہم 1 پیکٹ اور غموں کی حالتوں میں 3. ایک ساتھی نے مجھ سے کہا ان کے بچے کو مسجد رحمانی کے پیچھے سے پولیس نے پکڑ لیا تھا. بچہ جا رہا تھا کام کر کے، ایسے ہی اٹھا کے ڈال لیے. کوئی اور بھاگ رہا تھا، اس کو پکڑ لیا. نمازی رحمانی کے مصلی بیچارے ایڈوکیٹس کے دروازوں پر چلتے چلتے تھک گئے، نکل نہیں رہا تھا بچہ. انہوں نے مجھ سے کہا شیخ کبھی کبھی دل میں خیال آتا تھا شراب پی لوں جا کر. کوئی کام نہیں ہو رہا تھا، کبھی ذہن میں خیال آتا کہ ایسے کچھ کر لوں. من کثرت ہمومہ وغمومہ، اگر کسی کے غم بڑھ جائیں، کسی کے فکر بڑھ جائے، کیا کرے وہ؟ بہت سارے علاج ہیں. ایک علاج یہ ہے جو نبی نے کہا فلیکثر، کثرت سے یہ جملہ پڑھو. پڑھیں گے انشاءاللہ، کثرت سے پڑھو اسے. لا حول، آگے کا آپ کو یاد ہے، آگے کا آپ کو یاد ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ. لا حول ولا قوت، نہیں ہے کوئی طاقت، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت، نہیں ہے کوئی قوت الا باللہ، صرف اللہ کے پاس ہے. حی علی الصلاح حی علی الفلاح مؤذن پڑھتے ہیں، سارے نماز سارے اذان میں وہی جملہ دہرانا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان، مگر لا حی علی الصلاح پر، حی علی الفلاح پر یہ پڑھنا ہے. لا حول، کیوں بھائی کیوں؟ سارے اذان کا جواب وہی ریپیٹ کرنا ہے، مگر اس جملے پر ہمیں یہ کیوں؟ اس لیے کہ مؤذن کہہ رہے ہیں حی علی الصلاح، آؤ نماز کی طرف. تو ہم یہ جواب دے رہے ہیں نماز کو آنا بھی ہماری طاقت نہیں ہے، اللہ چاہا تو ہی آئیں گے. لا حول ولا قوت الا باللہ. صبح میں اٹھنے کی ہماری سکت نہیں ہے، ہم اٹھ نہیں سکتے ہیں، اللہ تو طاقت دے تو اٹھیں گے. اللہ اکبر.
तेरी ताकत हो तो ही नमाज को हम आ पाएंगे। ला हौला वला, जो छोटे छोटे जुमले, अगर किसी को गम हो हद से ज्यादा, अल्लाह के नबी कहते हैं ये पढ़ा करो, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, सुभान अल्लाह। एक और चीज है, बहुत बड़ी बात, ये हदीस बुखारी में है, 6610 हदीस का नंबर सही बुखारी है। अबू मूसा अशअरी रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं, बेशक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, बच्चों को भी याद होगा ये, अला अदुल्लुका अला कंज़िम मिन कुनूज़िल जन्नह, मैं तुम्हें जन्नत का खजाना बताऊं। अल्लाहु अकबर, क्या जुमले हैं देखो ये, मैं तुम्हें जन्नत का खजाना बताऊं। आज ऐ मेरे जुमा के साथियों, मेरा जुमला कैसा है, ऐ मेरे जुमा के साथियों, आज मैं और आप इस मस्जिद से जन्नत का खजाना लेकर जाएंगे, और ये बच्चे भी यहां से लेकर जाएंगे। नबी ने कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अला अदुल्लुका अला कंज़िम मिन कुनूज़िल जन्नह, मैं तुम्हें जन्नत के खजानों में से खजाना दिखाता हूं, और वो खजाना ये है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। छोटा जुमला है, कसरत से पढ़ा कीजिए, कसरत से पढ़ा कीजिए। इस जुमले का माना मैं तुम्हें बताता हूं। अरबी जबान में उलमाए किराम ने लिखा है, तफ़वीदुल कुव्वति इलल्लाहि अज़्ज़ व जल। इस जुमले का माना यह है, सारी कुव्वत अल्लाह के हवाले कर देना। सुबह वहुवल्लज़ी लहू अल कुव्वतुल मुतलक़ा, वही अल्लाह जिसके पास सारी कुव्वत मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं एक सवाल करता हूं, जवाब मैं ही दूंगा, क्या उस अल्लाह के पास ये कुव्वत नहीं है कि वो आज की जो फासिस्ट ताकतें हैं उन्हें हराए? क्या अल्लाह के पास वो ताकत नहीं है कि इंशाअल्लाह 4 जून को अच्छा रिजल्ट दिखाए? नहीं, सब मुस्कुरा रहे हैं, सब मुस्कुरा रहे हैं। मेरे भाई, एक ताकतवर मोमिन कौन है जानते हैं? एक ताकतवर मोमिन किसे कहते हैं, यही मेरा मौजू है। एक ताकतवर मोमिन किसे? अल्लाह के नबी ने कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह तबारक व तआला मोहब्बत करता है ताकतवर मोमिन से। अल्लाहु अकबर, बड़ी बात है ये, बहुत बड़ी बात है। अबू हुरैरा रावी हैं रज़ी अल्लाहु अन्हु, सही मुस्लिम की हदीस है, क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी ने कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल मुमिनुल कवी खैरुन व अहब्बु इलल्लाह मिनल मुमिनिद दईफ व फी कुल्लिन खैर। मेरी एक गुजारिश है, मेरी एक गुजारिश से छोटा लफ्ज तो एक इंसान के लिए नहीं बोल सकता। मेरी एक गुजारिश है तमाम स्टूडेंट्स से जो पढ़ रहे हैं, इस आयत, इस हदीस को आप इंशाअल्लाह जाके लिख के रखेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। अल्लाह हमें इस पे अमल की तौफीक अता फरमाए। अल मोमिनुल कवी, ताकतवर मोमिन बेहतर है और अल्लाह को ज्यादा प्यारा है, महबूब है कमजोर मोमिन से, हालांकि दोनों में खैर मौजूद हो। फी कुल्लिन खैर। आगे सुनो, जुमला कितना अच्छा है, इहरिस अला मा यनफउक वस्तईन बिल्लाहि वला ताजज। बहुत बड़ा जुमला है भाई, ऐ मुसलमान साथियों, इहरिस अला मा यनफउक वस्तईन बिल्लाहि वला ताजिज। जिससे भी फायदा पहुंचे उसकी लालच करो, उसके लिए मेहनत करो, खूब मेहनत करो। वस्तईन बिल्लाह, यह भी याद रख लो जी अच्छे से, सिर्फ असबाब पर यकीन करना तौहीद के खिलाफ है। नहीं समझ में आएगा जुमला ये, आप ये जुमला समझ में नहीं आएगा आपको। सिर्फ असबाब पर एतिमाद करना, सब कुछ ये है, तौहीद के खिलाफ है। ये होगा तो ये हो जाएगा, ये कर लूं तो मैं पढ़ लूंगा, नहीं होगा। एक मोमिन में एक काफिर में यह फर्क है। काफिर सिर्फ असबाब पर यकीन करता है, मोमिन अल्लाह पर तवक्कुल करके असबाब पर यकीन करता है। अल्लाह हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें समझने की, रात भर पढ़ते हैं बच्चे, मेहनत करते हैं, एग्जाम लिखते हैं, अल्लाह पे भरोसा रखते हैं, इंशाअल्लाह मेरा रिजल्ट सही आएगा इंशाअल्लाह। यह है मोमिन, इसको मोमिन कहते हैं। सिर्फ राकेटों पर भरोसा, सिर्फ ताकत पर भरोसा, यह काफिर की अलामत है। मोमिन ऐसा नहीं होता। मोमिन अल्लाह पे भरोसा भी रखता है और साथ में असबाब भी इख्तियार करता है। अल्लाह हमें मोमिन बनाए, अल्लाह हमें मोमिन बनाए। हदीस कितनी अच्छी है देखो, इहरिस अला मा यनफउक वस्तईन बिल्लाहि वला ताजिज। जिससे फायदा पहुंचे उसकी लालच करो, अल्लाह से मदद मांगो। ये जुमला बड़ा है भाई, हो सके तो अपने दिल में पढ़ लो, वला ताजिज, वला ताजिज, हार के मत बैठो। क्या जुमला है, मेरे नबी कह रहे हैं,
اے نوجوان بچوں، اے میرے پڑھنے والے بچوں، ہار کے مت بیٹھو، یہ نبی کا جملہ ہے۔ آپ ایک بار ایگزام لکھے ہو، ناکام، پھر لکھو۔ جی کیا ہے؟ نیٹ، اس کا رزلٹ آنے والا ہے، نیٹ کا رزلٹ آنے والا ہے۔ میری اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمارے ہر بچے کو کامیابی عطا فرمائے۔ 14 گھنٹے میرے بچے پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، جی خوشی ہوتی ہے۔ اور سارے وہ بچے جو محنت کیے ہیں، بچے اور بچیاں دونوں کو ملا کے کہہ رہا ہوں، اگر آپ ناکام بھی ہو جاؤ محنت کر کر تو تمہیں غم کرنے کی ضرورت نہیں، غم کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور میں اپنے لیے اور آپ کے لیے، ساری امت کے لیے ایک بات بولتا ہوں، ہندوستان میں ماشاءاللہ اس مرتبہ ہم لوگوں نے پوری محنت کی اور ووٹ ڈالا ہے نہیں، آج بولنے کی ضرورت نہیں، مت سو بول کر، سارے لوگ ماشاءاللہ چاق و چوبند سن رہے ہیں مجھے۔ ہم نے ساری محنت کی، اور ایسے بھی دیکھا گیا لوگ بسوں کا انتظام کیے، اگر کسی کا ووٹ ادھر ہے وہاں جا کے ڈالو، گاڑیوں کا انتظام کیے، ساری محنت ہم نے کر لی۔ ابھی ایک مومن بن کر اللہ پہ بھروسہ رکھو، انشاءاللہ جو بھی نتیجہ آئے گا ہم اس پر راضی ہیں انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ بالکل گھبراؤ نہیں، بالکل نہیں گھبراؤ۔ اس سے پہلے میں نے کہا، آج دوبارہ میں کہہ رہا ہوں، 400 پار 400 پار کیا تم 500 پورے لے لو، ہمیں کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، گھبرانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ اچھے سے یاد رکھو، ہم نے محنت کی، ہم نے اللہ پہ بھروسہ کیا ہے، اب نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں۔ یہ مومن کی زندگی ہوتی ہے میرے بھائی، اللہ جو چاہے گا وہ ہوگا۔ اور انشاءاللہ میرے نبی نے مرنے سے صرف 3 دن پہلے ایک حدیث بیان فرمائی۔ کتنے دن؟ صرف 3 دن پہلے اللہ کے رسول نے ایک حدیث بیان فرمائی۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ یہ حدیث ہماری پوری زندگی ہے انشاءاللہ، اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ حضرت جابر کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی موت سے 3 دن پہلے یہ کہا، اللہ عز و جل کہتا ہے میں بندہ جیسا سوچتا ہے میں ویسا اس کے ساتھ کرتا ہوں۔ انا عند ظن عبدی بی، اگر وہ میرے بارے میں اچھا سوچتا ہے میں اس کے ساتھ اچھا کرتا ہوں، اگر وہ برا سوچتا ہے تو برا کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، کچھ سمجھ میں آیا؟ اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ اس حدیث کی روشنی میں اپنی سوچ کو ہمیشہ مثبت رکھیے، پازیٹیو سوچئے، اچھا ہی ہوگا انشاءاللہ، بہتر ہی ہوگا انشاءاللہ۔ ہمیشہ یہ سوچنے کی کوشش کیجئے۔ حدیث مکمل کر لیتا ہوں، وقت ختم ہونے کے قریب ہے، پوری حدیث سن لے۔ وَإِنَّ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا، اگر کوئی چیز تمہیں پہنچے، نتیجہ خراب آ گیا، اگر نتیجہ خراب آ گیا، رزلٹ خراب آ گیا، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں ایسا مت بولو، ایسا کرتے تو ایسا ہوتا، ایسا کرتے تو ایسا ہوتا، یہ ہو گیا، نہیں بولو ایسا۔ فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَلَكِنْ قُلْ، کیا کہنا ہے؟ اگر نتیجہ خراب آ گیا تو کیا بولنا ہے؟ کیا بولنا ہے؟ بیچ میں ایک بات روک کر میں بول دیتا ہوں انشاءاللہ تعالی۔ توکل کی بات چل رہی ہے۔ ایک بہت بڑے محسن، بہت اچھے انسان کاکا سعید رحمہ اللہ کا انتقال ہوا اس ہفتے کے اندر۔ 100 سال پرانا مدرسہ جامعہ دارالسلام عمر آباد، جس نے مجھے بھی پڑھایا، عبدالعظیم صاحب کو بھی پڑھایا، عبدالحسیب صاحب کو بھی پڑھایا، طارق صاحب کو بھی پڑھایا، شیخ نور حسن کو بھی پڑھایا، دکتور ضیاء کو بھی پڑھایا۔ یہ تمہارے سامنے کے لوگ ہیں، جنہیں تم نہیں جانتے ہو وہ ہزاروں میں ہیں۔ ہمیشہ میرے استاد کہا کرتے تھے حفیظ الرحمان، جو شیخ البانی، شیخ بن باز کے شاگرد تھے، سامنے بیٹھ کر پڑھے تھے، ہمیشہ بولتے یہ مدرسہ غریبوں کا مرکز ہے۔ کیا بولتے؟ میں نے 12 سال میں 1 روپیہ بھی فیس نہیں دیا ہے، میں نے 12 سال میں 1 روپیہ بھی فیس نہیں، میں غریب تھا اور یہ مدرسے نے مجھے اس لائق بنایا، آج میں یہاں کھڑے ہو کر جمعہ کا خطبہ دے رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ وہ ایک چمڑے کے کاروباری تھے، چمڑی کی بات ان کے اندر آتی تھی، چمڑا بیچنے کے بعد پیسہ لانے کے لیے دلی تک جاتے تھے۔ ایک بار وہ عبد الجبار غزنوی رحمہ اللہ کے درس میں بیٹھے، امرتسر پنجاب میں، بڑا اچھا لگا درس، ان کے درس میں اہل حدیث ہو گئے وہ ماشاءاللہ۔ جب بھی جاتے ایک ارادہ یہ کرتے ہمیشہ ان کے درس میں بیٹھوں گا انشاءاللہ، وہی معمول بنا لیے۔ ایک بار انہوں نے مشورہ دیا، ساؤتھ انڈیا میں کوئی مدرسہ نہیں ہے،
آپ جا کر کھولو مدرسہ. میں چمڑے والا، میں کاروباری، کوئی عالم بھی نہیں. جاؤ کھولو، اللہ مدد کرے گا انشاءاللہ. وہ آئے اور انہوں نے ایک ایسی جگہ جہاں پر بس نہیں، ریل نہیں، کوئی راستہ نہیں، پہاڑ کے نیچے 2 چھوٹے چھوٹے کھپریل کے گھر بنا دیے اور مدرسہ کھول دیے. لوگوں نے پوچھا یہاں کون جی پڑھنے آئے گا؟ یہ جملہ سنو غور سے. یہاں کون جی پڑھنے آئے گا؟ کہا جس اللہ پہ بھروسہ کر کے میں نے ادارہ کھولا ہے وہی اللہ اساتذہ کو بھی بھیجے گا، وہی اللہ بچوں کو بھی بھیجے گا. اللہ اکبر. 100 سال ہو گئے، آج 100 سال ہو گئے. 4واں 5واں جنریشن اسے چلا رہا ہے. اس کے خادموں میں ایک خادم، سبحان اللہ، ان کا انتقال ہوا 80 پر 8 سال کی عمر میں. اللہ سے دعا کیجئے، انہوں نے امت پر احسان کیا ہے، انہوں نے اچھے لوگوں کو پیدا کیا ہے، انہوں نے اچھے علماء امت کے حوالے کیے ہیں. دعا کرے اللہ تعالیٰ انسان ہونے کے ناطے اگر ان سے کچھ غلطیاں ہوئی ہیں اللہ معاف فرمائے. اللہ انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے. جنت کی کھڑکی اللہ ان کے لیے کھول دے. اللہ تبارک و تعالیٰ فردوس میں اللہ تعالیٰ ان کا مقام عطا فرمائے. بات چل رہی ہے اس لیے میں نے تمہارے سامنے یہ بات پیش کر دی ہے میرے بھائی. حدیث سن لو. اگر غلط رزلٹ آئے، ہمارے دماغ کے خلاف اگر رزلٹ آتا ہے، ہمیں کیا بولنا چاہیے ایسے وقت؟ یہ صرف اس رزلٹ کے لیے نہیں بول رہا ہوں، میں پوری زندگی ہے اس کے اندر. کیا ہمارے ایک مسلمان کو کیا بولنا چاہیے؟ ایسا کرتے تو ایسا ہوتا، یہ تو نہیں بولنا، یہ جائز نہیں ہے. کیا بولنا ہے پھر؟ ولیکن قل، اللہ کے رسول سکھا رہے ہیں یہ بولو. اگر غلط ہو گیا تو ایسا پڑھو، ولیکن قل قدر اللہ، اللہ نے تقدیر میں یہ لکھا ہے. ما شاء فعل، اللہ نے جو چاہا وہ ہوا. کیا بولنا؟ یہی ہماری تقدیر ہے، جو اللہ نے چاہا ہے وہ ہوا ہے. سبحان اللہ. اللہ ہمیں اس حدیث پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. 5 منٹ جمعہ کے رہ گئے ہیں. میں انگلیوں پر گنا کر طاقتور مومن کسے بولتے ہیں اپنا جمعہ کا خطبہ میں ختم کر لیتا ہوں انشاءاللہ. طاقتور مومن وہ ہے ان یکون قویا فی عقیدتہ، جس کا عقیدہ مضبوط ہو، وہ طاقتور ہے. جس کا عقیدہ مضبوط، کسی بھی حال میں، کسی بھی صورت میں وہ ذرا برابر بھی ٹس سے مس نہیں ہونا. عقیدے میں بڑا مضبوط رہنا. ابھی میں نے کہا اس کا توکل مضبوط ہو، اس کا اعتماد مضبوط ہو، یہ طاقتور مومن ہے. علماء کا ایک جملہ پڑھ دیتا ہوں، وقت نہیں ہے، حدیث میں نے نوٹ کی ہے، وقت حدیث کے لیے نہیں ہے. علماء نے ایک جملہ لکھا ہے، یہ جملہ آپ لکھ کے رکھنا جا کر انشاءاللہ. لکھیں گے انشاءاللہ، لکھیں گے انشاءاللہ. خطیب پوچھے تو بول سکتے ہیں. من خاف اللہ خافہ کل شیء، جو اللہ سے ڈرتا ہے ہر چیز اس سے ڈرتی ہے. جو اللہ سے ڈرتا ہے ہر چیز اس سے ڈرتی ہے. وَلَمْ يَخَفِ اللَّهِ، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا اخافہ کل شیء، ہر چیز اس کو ڈراتی ہے. لکھ کے رکھو اسے جا کر، اسے لکھ کے رکھو. جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے پوری دنیا اس سے ڈرتی ہے انشاءاللہ. اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا، اچھا وہ کس کس سے ڈرتا ہے بھی بتاؤں. اس کا عقیدہ کیسا ہوتا ہے؟ سامنے بلی چلے گی تو ڈر جاتا ہو. ہاتھ پیر تو بڑے مضبوط، بائسپس بڑے، چسٹ 50 پر کہتا 56 انچز کا چسٹ بڑا ہے، ہاتھ پیر بڑے ہیں، ہائٹ بڑا ہے، ماشاءاللہ. کیا بتائیں، بلی سے ڈرتا ہے. سامنے بلی، عقیدہ کمزور. اور ایک چیز بولتا ہوں، آپ گھبرا جائیں گے. واسطو کیا ہے؟ کیا ہے بھائی؟ ان کے بیانہ میں بیٹھنا نہیں، ہمارا کاروبار بند کر ڈالتے ہیں جی. واسطو، ادھر کا کمرہ ادھر چلا گیا، ختم، برکت ختم. کچن ادھر گیا، ختم. ٹوائلٹ ادھر نہیں آنا، ختم. کدھر ہے عقیدہ تمہارا؟ کس نے تمہیں کہا؟ قرآن کی کون سی آیت، کون سی نبی کی حدیث، کس صحابی سے تم نے یہ لیا ہے؟ مگر کرتے ہیں واسطو. کیوں؟ بکتا نہیں حضرت، خریدنے والا نہیں ہوتا حضرت. رزاق تو اللہ عز و جل ہے. تم نے کب سے اس کو رزاق بنا لیا ہے؟ عقیدے میں مضبوط رہو. عقیدہ جس کا مضبوط ہے صحیح معنی میں وہ طاقتور ہے. صرف ہاتھ پیر مضبوط ہو جانا وہ اصل طاقتور نہیں. سیکنڈ، کون طاقتور ہے؟ ان یکون قویا فی عبادتی. وقت ہو چکا ہے. جو اپنی عبادت میں طاقتور ہے. کس میں؟ اللہ مجھے اور آپ کو حضرت عمر جیسا طاقتور بنائے. کیسا طاقتور؟ ختم، 2-3 منٹ میں ختم کر لیتا ہوں. ایک رستے سے جا رہے ہیں، یہ ہے طاقتور. شیطان اگر وہ رستے میں ہے تو عمر کو دیکھ کر شیطان رستہ بدل رہا ہے. حدیث بخاری میں ہے، صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے
کتاب و اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس باب میں یہ حدیث موجود ہے. نبی عمر سے کہہ رہے ہیں یا ابن الخطاب، اے خطاب کے بیٹے، والذی نفسی بیدہ، اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ما لقیک الشیطان، شیطان تمہیں کسی بھی گلی میں اگر ملاقات کرے، سبحان اللہ، تو شیطان اپنی گلی بدل لیتا ہے. بننا ہے تو ایسے طاقتور بنو. اور یہ عبادت میں بڑے طاقتور تھے، فجر کی نماز پڑھا رہے تھے. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے. ہو سکتا ہے یہ میری آج کے خطبے کی آخری بات ہو انشاءاللہ. ایک آدمی پیچھے سے ابو لولو فیروز آیا، 3 مرتبہ پیٹ میں چاقو چبایا، پوری انتڑیاں باہر آ گئیں. وہ دن بڑا نازک اور بڑا درد بھرا حضرت عمر کے لیے تھا. پوری رات نہیں سوئے، دودھ پلاتے تھے، کھانا کھانے کی طاقت نہیں تھی، انتڑیوں سے باہر آتا دودھ. یہ حالت ہے، ساری رات نہیں سوئے. صبح کی نماز کے وقت میں ذرا آنکھ لگ گئی. ایک آدمی آیا، کہا فجر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے. فوراً گھبرا کے اٹھے اور کہے اس حالت میں بھی نماز وقت پر ہی پڑھنا ہے. نہیں سمجھ میں آئی بات؟ نوجوانوں سمجھ میں نہیں آئی بات؟ ارے دودھ پیتے ہیں تو پیٹ سے نکل رہا ہے. حضرت عمر کی زبان سے یہ جملہ نکل رہا ہے، اس حالت میں بھی نماز چھوڑ کے آگے نہیں جا سکتے، کوئی عذر نہیں ہے، تو میرے اور تمہارے لیے کہاں سے عذر ہو جائے گا؟ اللہ ہمیں عبادت میں طاقتور بنائے. کس میں؟ اللہ ہمیں ارادے میں طاقتور بنائے. کس میں؟ آپ میرے لیے دعا کرو، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، اور جمعہ کا خطبہ ختم کرتے ہیں انشاءاللہ. اللہ مجھے مضبوط ارادے والا بنائے، اللہ آپ کو مضبوط ارادے والا بنائے، اللہ ساری امت کے نوجوانوں کو مضبوط ارادے والا بنائے. سبحان اللہ. حدیث سن لو، آخری حدیث، بخاری میں بھی ہے حدیث، مسلم میں بھی حدیث موجود ہے. لیس الشدید بالسرعہ، طاقتور وہ نہیں ہے جو لڑائی میں سامنے والے کو اٹھا کے پچھاڑ دیتا ہے. رنگ میں جو سامنے والے کو مار دیتا ہے نا، اللہ کے نبی کہتے ہیں وہ طاقتور نہیں ہے. کون ہے طاقتور؟ حدیث آپ جانتے ہیں، کون ہے طاقتور؟ ذرا زور سے، اللہ جزائے خیر دے آپ کو. جی ایسا ہے کہ ہم الذی انما الشدید، صحیح معنی میں طاقتور مومن وہ ہے الذی یملک نفسہ عند الغضب، جو غصے کے وقت میں اپنے آپ پہ، اپنے ارادے پہ، اپنے غصے پہ کنٹرول کر لیتا ہے. نبی کہتے صحیح معنی میں یہ طاقتور ہے. اللہ ہمیں ارادے میں قوی بنائے، اللہ ہمیں عقیدے میں قوی بنائے، اللہ ہمیں اخلاق میں قوی بنائے، اللہ ہمیں عبادت میں قوی بنائے، اور اللہ ہمیں بدن میں بھی قوی بنائے. اللہ سارے امت مسلمہ کے اندر جو مجبور لوگ ہیں، اللہ ان کی مجبوریوں کو دور فرمائے. جو پریشان حال لوگ ہیں، اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے. جو بیمار ہیں، اللہ ان کو شفائے عاجلہ کاملہ عطا فرمائے. جو مر چکے ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. جو مر چکے ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. آج بھی جمعہ کو آنے سے پہلے ایک بہن کا یہ آیا، انتقال ہو چکا ہے. نام کہا گیا گلزار، نام کہا گیا گلزار. میں ان کے جنازے میں شرکت نہیں کر سکا، اس لیے کہ مجھے جمعہ دینا تھا. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں جمعہ میں ہی ان کی جنازے کی نماز دوسری مسجد میں ہے. اللہ اس گلزار مرحومہ کو، جس کا کل ہارٹ اٹیک میں انتقال ہوا ہے، اللہ اس کی مغفرت فرمائے، اللہ اسے جنت الفردوس عطا فرمائے، اللہ اس کے بچوں کی رکھوالی فرمائے. اللہ تبارک و تعالی آنے والا جو رزلٹ ہے وہ اللہ بہتر سے بہتر بنائے. اللہ دشمنوں کے لیے کافی ہو جائے، اللہ دشمنوں کے لیے کافی ہو جائے. اللہ تعالیٰ ان کے ارادوں کو اللہ تعالیٰ شکست فاست عطا فرمائے. ہمارے اندر طاقت نہیں ہے، اللہ میں طاقت موجود ہے. اللہ جو چاہے کر سکتا ہے. اگر یہ خطبہ ادھورا رہے گا اگر میں ان کے لیے دعا نہ کروں، اللہ فلسطین کے لوگوں کی مدد فرمائے، اللہ غزہ کے لوگوں کی مدد فرمائے، ان کے ایمان کو اللہ اور مضبوط فرمائے، ہمارے ایمان کو ان کے جیسا اللہ تعالیٰ بنائے. آمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم. بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم ورب حليم.